إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جوڑے کا معاملہ فرمایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں کو جب جنت میں بسایا تو تنہا نہیں رکھا بلکہ جوڑی کے ساتھ میں رکھا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا کی صورت میں بیوی عطا کی ہے. انسان کی فطرت میں انسیت ہے، وہ اکیلا وحشت محسوس کرتا ہے. چاہے خوشی کا معاملہ ہو یا دکھ کا، راحت کا ہو یا تکلیف کا، انسان کو اپنے ساتھ دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. خوشی بھی وہ دوسروں سے بانٹ کے مزید خوش ہوتا ہے، اور دکھ میں دوسروں کے ساتھ میں اپنے دکھ کو بانٹ کر وہ اپنے دکھ کو ہلکا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی رشتوں میں انسان کو باندھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، جس میں اس کو باندھا، وہ بیوی شوہر کا رشتہ ہے، وہ نکاح کا رشتہ ہے. اس کے بعد اولاد ہوئی تو ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ پیدا ہوا. اس کے بعد باقی نکاح والی زندگیوں میں باقی سارے رشتے بھائی بہن کے اور اس طرح کے جتنے رشتے ہیں وجود میں آئے. لیکن وہ پہلا رشتہ جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو باندھا وہ نکاح والا رشتہ تھا، شوہر بیوی کا رشتہ. اس کی اہمیت کیا ہے اور اس عنوان کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں یہ عنوان؟ 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ کہ مئی کا مہینہ ہے، شادیوں کا مہینہ ہے، لہذا عام طور سے شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں. تو نکاح کے وقت میں نکاح کی تقریب اصل نہیں ہے، نکاح کے بعد زندگی گزارنا اصل ہے. نکاح تو ہو جاتا ہے، اس کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے کہ خوشحال ہو. تو جو نکاح ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک تحفے کی طرح یہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کیسے زندگی گزاریں اور کیسے خوشحال ہیں. 2، موجودہ دور میں نکاح کا معاملہ تھوڑا بگڑ رہا ہے. یہ نہیں کہ ابھی نکاح والا معاملہ، سالوں سے جن کا نکاح ہوا ہے ان کی زندگیوں میں بھی ایک اعتبار سے سکون نہیں. آپسی تعلقات اور گھر کے ماحول کی وجہ سے نکاح کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے نکاح خراب ہو رہے ہیں. کبھی واقعی واجبی وجہ ہوتی ہے اور کبھی چھوٹی موٹی وجہ ہوتی ہے جو کوئی اہم بات نہیں ہوتی، لیکن بات بگڑتے بگڑتے مفارقت تک چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس کی وجوہات سے بچنے کے لیے کچھ تدارک اور کچھ حل ہونا چاہیے کہ کیسے خوشحال زندگی ملے. 3، اولاد کے بگاڑ میں بیوی شوہر کے تعلقات کے بگاڑ کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے. آج ہمارا سماج بچوں کے بگاڑ سے پریشان ہے. بچے کسی کا نہیں سن رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہی ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. اسکول، پہلے کالج کے بارے میں لوگ بولتے تھے کالج میں جا کے بگڑتے، اب بگڑنے کے لیے کالج جانا نہیں پڑ رہا، اسکول میں رہ کے بھی بگڑ سکتے ہیں. تو بچوں کا جو بگاڑ ہے وہ صرف گھر کے باہر کے ماحول کے بگاڑ کا نتیجہ نہیں ہے،
کہیں نہ کہیں بیوی شوہر کے درمیان کا تناؤ بچوں کو باہر جا کر سکون حاصل کرنے کے دروازے کھولتا ہے. وہ گھر میں رہنے کی بجائے باہر زیادہ رہتے ہیں اور باہر کے ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. گھر کا ماحول اگر اچھا ہو تو ایک کانفیڈنس بچوں میں پیدا ہوتا ہے. ان کے اندر دکھ اور غم اور نفرت اور اس طرح کے ڈپریشن جیسے کئی حالات، کئی کیفیات نہیں پیدا ہوتی ہیں اور خاندان اچھا بنتا ہے. لہٰذا بیوی شوہر کا معاملہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. عنوان خوشحال بیوی شوہر. خوشحال کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں پیسہ آتا ہے. خوشحال ہیں ہم لوگ. کیسے ہیں؟ بہت خوشحال ہیں. اچھا پیسہ ہمارے پاس ہے، اچھا گھر ہمارے پاس ہے، اچھی موٹر ہمارے پاس ہے، اچھا بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، جیب میں اچھا موبائل ہے اور سب کچھ ہمارے پاس ہے. چیزوں کی کثرت اپنی ملکیت کو خوشحالی کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑی نادانی ہے. اپنی جگہ اس کا ایک فائدہ ہے، اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، اس کا بینیفٹ ہے. وہ زندگی کو کنوینینٹ بناتی ہے، خوش نہیں، خوشحال نہیں. آپ بیل گاڑی کی بجائے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں، فلائٹ میں. آپ ٹیلی فون بوتھ پہ جا کے فون کرنے کی بجائے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے موبائل پہ بات کر رہے ہیں. پنکھا لگا ہوا ہے، کوئی آپ کو پنکھا ہاتھ سے چلانے کی ضرورت نہیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے. زندگی ہماری کنوینینٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی اور چیزوں اور پیسوں کی وجہ سے. لیکن کنوینینس خوشحالی نہیں ہے. آسانی کا نام خوشحالی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا تو آج جتنے مالدار ہیں سب خوشحال ہوتے ہیں. وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں، وہ بھی پبز میں جا رہے ہیں، وہ بھی باہر یہاں وہاں جا کے گھوم پھر کے اپنا سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی مٹ میں جا رہا ہے تو کوئی اوشو کمیون میں جا رہا ہے اور کوئی کہیں ہانگ کانگ اور پکنک پہ جا رہا ہے. سکون نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے. گھروں کے اندر ماحول اچھا نہیں. خوشحالی کا تعلق گھر کے اندر آپسی تعلقات اور زندگی گزارنے کے طریقے سے جڑا ہوا ہے. آپ کیسا جیتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ جی رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. آپ کے اصول اور آپ کے تعلقات یہ آپ کو خوشحال کرتے ہیں، چاہے پھر دکھ کے حالات کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے ٹھیک سے نہیں ہے، چاند پہ چاند گزر رہے ہیں لیکن دو کالی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے، پانی اور کھجور. گھر میں اتنا تنگ گھر ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں. بیوی کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. بوریے پر سو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بغیر قمیص کے سو جائیں اس پر اور اٹھ کے بیٹھ جائیں تو بوریے اور چٹائی کے نشان جسم پر پڑتے ہیں. گھر میں کوئی بہت بڑی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہے، گھر پکا بھی نہیں ہے، کچا ہے، مٹی کا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود اس گھر میں خوشی ہے. بیوی شوہر کا تعلق بڑا مضبوط ہے کہ کسی وجہ سے اگر ناراضگی ہو بھی جاتی جیسا بیوی شوہر میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے، اور ایک بیوی نہیں ہے، 9 بیویاں تھیں آپ کی، اور آپ نے جب بیویوں کی طرف سے معاشی حالات تھوڑے سے ان کو لگنے لگا کہ تھوڑا سا اور فراوانی ہونی چاہیے، کب تک فقر و فاقہ، آپ نے اختیار دے دیا اگر تم کو دنیا چاہیے میں دے دیتا ہوں، الگ ہو جاؤ، اور میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. چنو، مجھ کو چنو یا دنیا کو چنو. اللہ کی طرف سے آیا. بیویوں نے کیا چنا؟ یہ چیز اصل ہے. کسی بیوی نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو پراپرٹی سے کچھ حصہ دے دیے، ہم خوشحال زندگی گزار لیں گے. نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم دنیا کا فقر و فاقہ اور تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. رشتہ، چیزیں نہیں. انہوں نے چیزوں سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور آپ کی قربت کو چنا. یہ چیز خوشحالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بیویوں سے جس طرح سے تھا. آپ دیکھیے گھر اچھا کیسے بنتا ہے. گھر اچھی دیوار، اچھی قالین اور اچھی چھت اور اے سی اور یہ سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، برا نہیں ہے یہ. لیکن یہ سب ہو کے بھی خوشحال نہیں رہتا گھر. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کا آپس کا تعلق صحیح نہیں رہتا.
وہ کیسے بنے آج کے درس میں اختصار، کیونکہ باتیں میرے سامنے بہت زیادہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج یہ سب کچھ ختم ہو جائے. تو 5 نصیحتیں مرد کے لیے شوہر، 5 بیوی کے لیے اور 10 دونوں کے لیے. زیادہ ہو گیا ہاں، 5 اور 10 اور ایک مقدمہ نہیں بول رہے اس کی شادی نہیں چاہیے، اتنا زیادہ ہے. چلے گا نا؟ نہیں چلے گا؟ ہاں زیادہ نہیں ہے ماشاء اللہ. ابھی شادی ہوئی نہیں اس لیے معلوم ہے. 5 چیزیں عورتوں کے لیے کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں. 5 چیزیں مردوں کے لیے شوہر کے لیے، اور 5 چیزیں دونوں کو مل کے کرنا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور زیادہ تشریح ہم نہیں کریں گے، موٹے موٹے نکات بیان کریں گے تاکہ باتیں آپ کو یاد رہیں، اور آپ سن چکے ہیں بہت ساری باتیں اس میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، مرد میں سے عورت کو اس کا جوڑا بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو. معلوم ہے کہ جوڑے کا اصل مقصد سکون ہے. نکاح کا اصل مقصد انجوائمنٹ نہیں ہے، شہوت رانی نہیں ہے. وہ ایک جز ہے تناسل کا، اولاد کے لیے ضروری ہے انسانی نسل کے جاری رکھنے کے لیے، لیکن اصل وہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے سکون کی زندگی ان کو ملے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا. مودت محبت، رحمت ایک دوسرے کی تکلیف میں اس پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں رحم رکھنا. محبت اور رحم یہ رشتہ بیوی شوہر کا ہے. ایک دوسرے سے سکون ملے، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے کے تکلیف پر اس پر رحم کرنے والے بنے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں کہ کیسے اللہ نے جوڑا بنایا، کہ انسان کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اللہ نے دونوں کو پیدا کیا تاکہ ان کو سکون ملے. اور یہ جنت میں بھی رشتہ رہے گا، جنت میں بھی بیوی شوہر کا تعلق رہے گا. ساری خوشیوں کی چیزیں اور انجوائے کرنے کے لیے ساتھ میں کوئی نہ ہو، شیئر کرنے کے لیے کچھ بھی کوئی نہیں ہو، کتنا عجیب لگتا ہے انسان کو. کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے جو اس کی خوشیوں کو شیئر کرے. جنت میں بھی بیوی رہے گی، جنت میں بھی بیوی شوہر کا رشتہ رہے گا. تو یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں رکھا، پھر دنیا میں بھی رکھا، واپس جنت میں ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ رشتہ رہے گا باقی. آئیے دیکھتے ہیں بیویوں کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے، گھر کے ماحول اور آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. نمبر 1، شوہر کا احترام اور توقیر، رسپیکٹ اس کو دینا چاہیے. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کا احترام نہ کرے تو گھر کا ماحول بگڑتا ہے، کیونکہ شوہر کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ایگو تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اس کو اگر گھر میں رسپیکٹ نہیں ملے گا، اس کو اگر گھر میں عزت نہیں ملے گی، احترام نہیں ملے گا، وہ ظلم و زیادتی کر سکتا ہے. لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا کیا کریں؟ احترام کریں، اور اس کو اپنے اوپر اتھارٹی مانیں، اس کی ماتحتی میں وہ جیے. میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں؟ اس کے ماتحت ہوں. تو شوہر کی ماتحتی میں وہ زندگی گزارے، یہ اس کے لیے پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے. ایسے احکام جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ شوہر کی تابع داری میں جیے. اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھے، اپنے آپ کو ماتحت مان کے چلے. میں سب آرڈینیٹ ہوں، میرے اوپر کوئی ہے، میرا شوہر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام ہیں، ان پر حاکم ہیں. گھر کے معاملات میں فیصلہ مرد دے گا. اور قوام ہیں، گھر کے محافظ ہیں، کہ گھر کی ذمہ داریاں، کھانا پینا، ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں، اور سیکیورٹی گھر کو پرووائڈ کرنے والے مرد ہیں. تو عورت کی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ شوہر کو اپنے اوپر ماتحت مانتی. شوہر کا ایسا نہیں کرنا، سنیں اس کو،
خصوصاً جب کہ اس میں گھر کی بھلائی ہو. ایسا کرو، سنیں، مانیں، شوہر کی اتھارٹی کو تسلیم کریں. تم اپنا جیو، میں اپنا جیوں گی، تمہارا میرا کچھ نہیں ہے، میں تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں. گھر خراب ہوگا، گھر خراب ہوگا. تم شیخ ہو، میں سید ہوں، گھر خراب ہوگا. وہ اپنے کو جب اس کی برابر یا اس سے اوپر کر لے گی، ماحول خراب ہوگا. لہذا جو بیوی شوہر کی ماتحتی میں جیتی ہے، گھر اچھا چلتا ہے. تو پہلا قانون عورت کے لیے یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے. ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر، اگر کسی بشر کے لیے یہ مناسب ہوتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کریں، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے. شوہر کا بہت حق ہے بیوی پر. کہاں سے آیا یہ؟ اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا، ذمہ داریاں بھی اس پر ڈالیں، اس کا حق ہے بیوی پر. اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، عبادت کے طور پر نہیں، احترام کے طور پر. لیکن وہ سجدہ ہے نہیں. اگر ہوتا تو ہے نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ، عزت کے طور پر. عورت اگر مرد کو عزت دے تو اس کو بھی عزت ملتی. گھر کے اندر رسپیکٹ ہونا چاہیے. اگر بچوں کے سامنے شوہر کا انسلٹ کرے بیوی، بچے کل کو بیوی کا انسلٹ کریں گے. اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے بچے اور بیوی خوش ہو رہی ہے، چلو اپنا بھی ایک سپورٹر ہے، نقصان ہوگا. آج وہ اس کی نہیں مان رہا، کل وہ تیری نہیں مانے گا. بیوی برداشت نہیں کرے. باپ سے ایسی بات کرتا گیا، بدتمیز کہیں کا نہیں کرتی سی بات. اور ایسی معاملہ شوہر کا بھی ہونا چاہیے. رسپیکٹ گھر کے اندر ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، شکر و اعتراف. زیادہ تشریح ہوگی تو بہت وقت نکل جائے گا. شکر و اعتراف. بعض اوقات کیا نہیں ہے پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے اور کیا ہے پہ کم ہوتا ہے. شوہر صبح نکلتا، دھوپ میں بھٹکتا، ٹھیلا لگا کے جا رہا ہے یا بھی کمپنی میں جا رہا ہے یا دکان پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، اور تکلیف اٹھا کے طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، اور پھر سب کر کے شام کو کچھ لے کر آتا ہے، یا مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، اتنی محنت سے کماتا ہے، اور بیوی کہے کیا کیا آپ نے؟ میرے ماں باپ کے گھر میں میں خوش تھی اور یہ کم ہے، جوتے بھی ٹھیک نہیں، کپڑے بھی ٹھیک نہیں، کھانے کے برتن بھی صحیح نہیں، اور دیواریں دیکھو ان کو پینٹنگ سالوں سے نہیں کیے. ایسا ہمارا گھر ہے، کیا فائدہ؟ اور وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ تو کیا کر رہا ہے. اور شوہر سوچ رہا ہے کہ میں کیا نہیں لایا، وہ تو جانتی ہے میں کیا لایا، اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں ناراضگی پیدا ہوگی. اگر آپ بہت کچھ کریں اور آپ کی کوئی قدر نہ کرے. الٹا آپ دیکھو، بیوی صبح اٹھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، بیمار ہو صحت مند ہو، سب کو برابر ٹفن کھانا اور سب کچھ کرتی ہے، گھر کا صفائی اس کی کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے، کپڑے دھونا سے لے کے ساری چیزیں. اور شوہر صرف ایک چائے کی پیالی میں شکر کم ہو گئی، اس کے شادی کر کے پچھتارا تیرے سے میں، صرف ایک شکر کی وجہ سے اور ایک چائے کی پیالی کی وجہ سے اس کے دل پر کیا بیتے گی. تو بیوی کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی قربانیاں، اس کی محنت اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی قدر کرے. شام کو تھک ہار کے گھر پر آئے تو پوچھے اس سے آج سب ٹھیک تھا دن؟ آج دھندا زیادہ نہیں ہوا، پیسہ زیادہ نہیں آیا، بزنس اچھا نہیں رہا. کوئی بات نہیں، اللہ کل دینے والا ہے. آپ اتنا کیے، بہت بڑی بات ہے، آپ ہمارے لیے کیا نہیں کرتے. وہ سارے دن بھر کی جو جھگڑے فساد اس کے ہوئے ہیں وہ شیئر نہیں کر رہا بیوی سے، لیکن وہ سارا اس کا کیا ہو جائے گا؟ بیوی کی ان باتوں سے مرہم ہوگا. چلو دنیا خراب ہے تو خراب ہے، بیوی تو اچھی ملی بھائی، گھر تو اچھا ہے، اپنا قدر تو کر رہی. دنیا کے لوگ باس نہیں کر رہا ہے، لیکن کم سے کم بیوی تو قدر کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے کتنا کرتے ہیں. چلتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ آج نہیں تو کل ہمارے لیے اچھے حالات لائے گا. تو یہ چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، مجھے جہنم دکھائی دی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہی ہیں. یکفرن، کفر کرتی ہیں.
کیوں جہنم میں گئی؟ کفر کرنے کی وجہ سے. قیل ایکفرن باللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، یہ وہ کفر نہیں انکار والا ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتی، شوہر کے احسان کا اور اس کے شکر کا انکار کرتی ہے، یعنی شکر نہیں کرتی، اس کا ناشکری کرتی ہے اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہے. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ایک لمبے زمانے تک تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، پھر ایک چیز تجھ سے رہ جائے اور ایک چیز میں تو غلطی کر جائے، برائی ہو جائے یا ادھورا رہ جائے، فوراً کہہ دیتی ہے کہ تجھ سے کبھی خیر دیکھنی نصیب نہیں ہوئی. سالوں کا بھلا کے ایک چیز کو پکڑ کے اسی کو بڑا کر دیتی ہے. ایگزیجریشن، ناقدری، ناشکری عورتوں کو جہنم میں لے جائے گی. عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی لے جائے گی. اگر ایک آدمی ناشکرا ہو تو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا ہے. تو عورت کے لیے خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نمبر 3، شوہر کی فرما برداری اور خدمت. بات ماننا. ذرا کھانا، بھوک لگی ہے، کھانا مل سکتا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، لو اوون میں رکھو، گرم کرو اور کھاؤ. آتا نہ کرنے، ہاں، تو اس کو اس کے دل میں محبت بڑھے گی نہیں. اس کے پاس اپنے طریقے رہتے، پھر مجھ کو فلاں چیز چاہیے، باپ کو فون کرو، ہاں باپ کو فون کرو، بھائی کو فون کرو، لانے بولو، بہت ہے نا تمہارے پاس، جاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریزسٹنس کریٹ ہوتا گھر کے اندر. لیکن بیوی اٹھی بولنے سے پہلے ہی یا کم سے کم بولنے کے بعد، اور اس نے گرما گرم کھانا لا کے دیا، چائے بھی ساتھ میں لا کے دی، تو شوہر سوچے گا چلو کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اور دل میں محبت بڑھے گی. وہ بھی اس کا خیال رکھے گا. جو آپ سے آتے آتے اس کو جو فروٹ پسند ہے، اس کو جو آئس کریم پسند ہے، برابر وہ لے کے آئے گا. یہ جو میرا خیال رکھتی تو میں کیوں نہیں. اس طرح سے دو طرفہ تعلقات بنتے ہیں. بیوی کو پہل کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ماتحت ہے، اس پر ذمہ داری زیادہ ہے. اور یاد رکھیں آدمی کا جو دل کا راستہ ہے وہ پیٹ سے گزرتا ہے. بیوی اگر شوہر کی، دیکھیے گھر میں آتی کیا پکا پوچھتا ہے آدمی، اس کو بھوک لگی رہتی ہے، دھوپ میں سے آتا ہے، اس کو ایک گلاس پانی لا کے دے دی اور کھانا کھائیں گے، ابھی پروس دوں آپ کے لیے، تھوڑی دیر رکو، تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہوں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں. نہا کے باہر آنے تک فوراً کھانا گرم کر کے ریڈی ایک دم. تو خوش ہوتا ہے، سارا اس کا غصہ باہر کا ختم، اور گھر میں وہ اچھا رہتا ہے. نہیں تو گھر میں پھر بھٹی اس کی انجن شروع ہو جاتا ہے. وہ باہر کا غصہ بھی گھر پہ نکالے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، بچوں کو پیٹے گا، بیوی کو کچھ بھی بول دے گا، لعنتیں کرے گا. طلاق تک بھی بات جا سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلاق ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، عورت جب اپنے 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے، بے حیائی سے بچے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی بات مانے، غلط بات نہیں، جائز بات مانے. قیل لها، اس عورت سے کہا جاتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے تجھ کو جنت میں جانا ہے جا، تیری مرضی، سارے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تیری مرضی، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. جانا تو ہے ہی، دروازہ کون سا؟ کوئی دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہے، سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تیری مرضی. اتنا اس کی قدر ہوگی آخرت میں. کب؟ جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور شوہر کا بھی حق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی حفاظت کرے. اگر یہ کرتی ہے اس کے لیے وعدہ ہے. امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے اللہ کے شوہر کی خدمت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی خدمت کرتی تھی. سب سے محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں حیض سے ہوتی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی۔ آدمی اپنا سر نہیں دھو سکتا، کیوں؟ محبت سے۔ دونوں کا رشتہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب اعتکاف میں ہوتے، آپ کا گھر اور مسجد ایسا، دروازہ بیچ میں، گھر سے مسجد میں آتے تھے آپ سیدھا، ایک دم جڑا ہوا گھر، حضرت عائشہ کا کمرہ، تو آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی حالت میں سر اپنا کمرے میں کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ گھر میں بیٹھ کے آپ کا سر دھو کے پہنچ کے آپ کو، آپ واپس سے اعتکاف میں ہیں، آئے نہیں آپ، وہیں کے وہیں بیٹھے بیٹھے سر بھی دھو لیا۔ لیکن بیوی خدمت کرتی تھی، یہ نہیں کہا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں اور آپ خود نہیں کر سکتے کیا، نہیں، خدمت کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، یعنی میں چھوتی تھی آپ کو، یہ نہیں کہ ناپاک ہے تو حیض کی حالت میں مجھ کو چھو نہیں سکتی، میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں، میں حیض کی حالت میں ہوتی، میں کنگھی کرتی، آپ کا سر دھوتی اور کنگھی کر دیتی تھی۔ یہ جو رشتہ ہے، خدمت کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے، بیوی خدمت کرے شوہر کی۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین کا انتظام کرنا۔ عورت کے پاس بعض اوقات ایک پاور ہوتا ہے شوہر کو جھکانے کے لیے، کہ شوہر کی شہوت کے باوجود وہ اس کی تسکین کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم کو میری ضرورت ہے۔ یہ چیز گھر کی 4 دیواری میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پھر شوہر 4 دیواری میں رہنے والا نہیں رہتا، بیوی گھر میں رہتی، شوہر باہر رہتا ہے۔ بعض اوقات ضد میں آ کے وہ زنا تک بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے ایسا کرے گی، میرے لیے راستے بہت ہیں، اور باہر جا کر وہ چاہے پھر وہ کمپنی میں ہو یا بے کمپنی ہو، عورتوں سے رشتے ناطے بنا لیتا ہے، فیس بک کے راستے سے یا کسی اور راستے سے، اور بعض اوقات زناکاری بھی جا کے کر بیٹھتا ہے، اور اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتا ہے، جب بیوی ایسی تو کیا کروں میں، وہ اپنے جرم کو حلال بنا لیتا ہے اپنے لیے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو باندھ کے رکھے، کھلا نہ چھوڑے، شوہر اس کے رینج کے باہر نہیں، نیٹ ورک کے باہر نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ نیٹ ورک میں رہے اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبى علیہ، جو بھی مرد اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف بلائیں تعلق قائم کرنے کے لیے، لیکن بیوی انکار کر دے، الا کان الذی فی السماء ساقطا علیہا حتی یرضى عنہا، جب بیوی انکار کرتی ہے اور شوہر کو چاہت ہے اور وہ انکار کرتی ہے بلا عذر، ٹھیک ہے بیمار ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن بلا عذر اگر وہ شوہر کو انکار کرتی ہے تو جو آسمان پر ہے رب العالمین اس سے مسلسل ناراض رہتا ہے اس بیوی سے، یہاں تک کہ وہ شوہر ہی اس سے راضی ہو جائے۔ شوہر ہی کہ جانے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں کوئی بات نہیں، تمہارا دل نہیں کوئی بات نہیں، اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر بھی بیوی کے ساتھ بالکل ایسا معاملہ کرے کہ بس یہی چیز اس کے لیے ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے ایک ذریعہ بن جائے، باقی کچھ بھی نہیں سوچتا، اس کا نہیں سوچتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بھی مجبوریاں ہیں، اس کی بھی پریشانیاں، اس کی تھکن ہے، اس کی بیماری ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، غمگین ہے وہ کسی اور وجہ سے، تو شوہر اس کی رعایت کرے، لیکن بلا وجہ اگر بیوی شوہر کی خواہش کے پورا کرنے سے رکتی ہے، خاص کر کے اس کو جھکانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس سے مسلسل ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ چیز جو ہے باہر بے حیائی کے راستے کھولتی شوہر کے لیے۔ شوہر اگر گھر میں خوش ہوگا تو باہر کیوں، یہاں وہاں ہو جائے گا، یہاں اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی اگر بیوی شوہر کو گھر میں اس کے لیے تعلقات صحیح ہوں گے۔ نمبر 5، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی متاع کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور شوہر کی دولت، ان دونوں کا لحاظ رکھے وہ،
ان کو ضائع نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو، اور جب حکم دے تو وہ تیری فرما برداری کرے۔ وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ تو دیکھے تو خوش ہو، یوں نہیں کہ دن بھر منہ پھلائے رہتی ہے، نہیں، چاہے وہ تھکی ہوئی ہو تو اگر آیا جاب سے، آفس سے، دکان سے، گھر پہ آیا، دیکھ کے مسکرا دی، سارے دن بھر کی تھکن ختم ہو گئی۔ کیا جاتا اس میں؟ خوش مزاج ہو۔ خوش مزاجی زینت سے بہتر ہے۔ خوش مزاج عورت کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کی خوبصورتی اس کی سیرت میں ہوتی ہے، صورت میں نہیں۔ بدصورت انسان بھی اگر خوش مزاج ہو، اس کی تصویر دل میں خوبصورت دکھائی دیتی ہے، چاہے آنکھوں سے نہ دکھائی دے، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے دل پر۔ تو عورت خوش مزاج ہو، شوہر کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے، نفرت کا، ناراضگی کا اظہار وہ نہ کرے شوہر کے ساتھ میں بلا وجہ، آ گئی مصیبت، نہیں، خوشحالی اور خوش مزاجی ہونی چاہیے۔ اور تو حکم دے تو مانے، اور وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور تیری دولت کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر گیا تو اڑا رہی اس کا پیسہ بے وجہ، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور تجوری خالی، نہیں۔ یا شوہر چلا گیا اور آس پڑوس کے نوجوان ہیں ان سے بات چیت بھی کر رہی ہے اور بے حیائی کر رہی، نہیں، چیٹنگ کر رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں، نہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ امانت ہے، اس کی عزت امانت ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں عورت کے لیے ہیں جن کا وہ خیال رکھے، 5 چیزیں ان کا خیال رکھے۔ شوہر کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1، بیوی سے اچھا سلوک کرے، اخلاق سے پیش آئے۔ وہ تیری غلام کی طرح نہیں ہے کہ تو جیسا چاہے مارے پیٹے، پرانے زمانے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کر، تیری ماتحت ضرور ہے لیکن اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہے، جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ انسان ہے۔ ماں باپ نے اس کو نکاح کر کے تیرے گھر میں دیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا تجھ کو دیا ہے، تو اس کا خیال رکھ، اس سے اچھا سلوک کر۔ غمگین ہے تو اس کو خوش کر، پریشان ہے تو اس کا دل بہلا، بات چیت کرے تو اچھے سے بات کر، اکرام سے بات کر۔ میں شوہر ہوں، اچھی بات ہے بھائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کو ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا، ڈانٹ ڈپٹ، ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں سب سے کامل تر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں۔ کس کا ایمان کامل؟ جس کا اخلاق اچھا۔ معلوم ہے کہ اخلاق اور ایمان کا تعلق ہوتا ہے، ایمان کا مدار اخلاق پر ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ تم میں سے اچھے کون ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ آدمی باہر اچھا رہتا ہے، گھر میں جا کے جلاد بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی نے اس کو سکھایا ہوتا ہے، ارے ایسے ہی رہنا، نہیں تو پھر حکومت چلی جائے گی تیری۔ حکومت ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوتی ہے، حکومت بااصول اور بااخلاق بننے سے ہوتی ہے۔ بیوی کو ڈر آپ کے ڈنڈے کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ڈسپلن ہونے کا ہونا چاہیے۔ وہ ان کو نہیں چلتا، یہ وہ بہت ایسے ہیں۔ آپ کی حکومت کمزور ہوتی ہے آپ کی بے اصولی سے۔ آپ کا ڈسپلن جتنا کم ہوگا، بیوی کی نگاہ میں عزت اتنی کم ہوگی۔ پہلے دل میں عزت کم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی حکومت جاتی ہے۔ بیوی کے دل میں آپ کا دبدبا ہونا چاہیے۔ وہ ایسے ہے، 4 عورتوں میں بیٹھے تو میرا شوہر ایسا ہے، اس کو وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو رسپیکٹ کرے، سامنے نہیں جاتی پھل پھل کے لیا اور آپ کو ڈر رہی کچھ چاہیے کہ جی، اور آپ چلے گئے تو اچھی بھی جان بلا گئی، جلدی اچھا ہو گئے، ایسا نہیں۔ آپ کا رعب اس پر ہو آپ کی شخصیت کا، ڈنڈے کا نہیں،
کیونکہ آج آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کل آپ کے ہاتھ میں لاٹھی آنے والی. تب بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، تب بیوی بتاتی تمہاری حیثیت گھر میں کیا ہے، جاؤ مسجد میں، بولتی چپ چاپ ادھر ابھی چلا پکار کرو مت. پھر طاقت جب تک ہے تب تک آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، کیریکٹر کی طاقت اگر ہے تو بڑھاپے میں بھی وہ آپ سے ڈرے گی اور زیادہ، کیونکہ اور زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا اب یہ. تو شوہر اخلاق والا ہو، بیوی سے اخلاق سے پیش آئے، گھر میں آئے بات چیت اچھے سلیقے سے کرے، رسپیکٹ اس کو دے، بدتمیزی اس سے نہ کرے، ذلیل اس کو نہ کرے. بات بات پہ بیوی کو ذلیل کرنا یہ با اخلاق آدمی کا کام نہیں ہے. با اخلاق آدمی بیوی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے. تو اس کا ایک رسپیکٹ ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ اس کو مالک بنا لے، اپنا قوام بنا رہے بھائی، لیکن عزت دے اس کو. اپنے ماتحتوں کو عزت دینا عزت پانے کا بہترین راستہ ہے. تو ایک تو حسن سلوک کرے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. مار پیٹ اس کے ساتھ نہ کرے. بہت سے شوہر بات بات پہ تھپڑ لگا دیا، شکر کم ہے، فلانی بات کام نہیں ہوا، کپڑے پریس نہیں کیے، فلانی غلطی ہو گئی، تھپڑ لگا دیا اس کو بات بات میں، میں باس ہوں گھر میں. اس سے عزت نہیں رہتی ہے. اور ایک وقت کے بعد بھی بولتی اس سے زیادہ کیا کریں گے، آخری حد تمہاری یہی معلوم ہے، مارتے نا مارو، کتنا مارو گے، کچھ نہیں ہوتا ہم کو. اور بعض اوقات اس کا بھی ہاتھ دکھنے لگ جاتا ہے، اتنا مارتا اور کچھ بھی ہوتا نہیں، کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہے کتنا مار سکتا ہے. آپ کی حد معلوم ہو چکی ہے. لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو مارو مت. یہاں بتایا وہ غلام کس کی ہے، تیری ہے. اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ کی غلام ہے، تو بھی تو اللہ کا غلام ہے نا. اگر تو آج اس پر ظلم کرے گا، یاد رکھ بھی تیرا بھی کوئی مالک ہے، وہ تجھ سے حساب لے گا. بیوی پر ظلم نہیں کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو مار پیٹ کر کے اس کو انسلٹ نہ کرے، اس کی عزت رکھے، اس کو ماتحت بنائے رکھے، لیکن عزت کے ساتھ میں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے مرد کے لیے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور بھی علماء نے اس کو، محدثین نے روایت کیا. نمبر 2، نفقات کی فراہمی. اس کی ضروریات خرچہ دے. گھر کے اخراجات ہیں، کھانا پینا، لباس، دوائی اور اس طرح کی جو ضرورتیں، جو واجبی ضرورتیں ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرے. اگر وہ نہیں کرے گا فتنے کے دروازے کھلیں گے، اس کی عزت بھی کم ہوگی اور فتنہ گھر میں آئے گا. بیٹھا دن بھر واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے بیٹھا ہوا، کام دھندہ کچھ بھی نہیں. بیوی اگر کچھ بولے گھر میں یہ نہیں ہے، باپ کو فون کرو یا ٹھہرو یا رہو ایسے ہی چلا لو، کہاں گئے پیسے میں اتنا دیا تھا، وہ تو آدمی نہیں کرتا. بعض اوقات محنت مزدوری کرے، جو بھی راستہ نکالے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، کرے، گھر میں لا کے ڈالے ان کی ضروریات. اور بچے اگر ہیں تو اور بھی ذمہ داری بڑھ گئی. نہیں، بیوی بولے کہ دیکھو تمہارے سے ہوتا تو ٹھیک، نہیں تو میں جاری کام پہ، وہاں سے دروازہ کھل جاتا. پھر تم سے نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. وہ جا کے کہیں بھی جاب کرے گی، دکان میں یا وہاں کہیں کمپنی میں یا معلوم نہیں، اور پھر وہ لائے گی تو پھر 2 نقصان ہوں گے. ایک تو اس کے اندر سے نسوانیت ختم ہوتی چلی جائے گی، وہ بھی ایک آدمی بن جائے گی، منی مین. اور پھر وہ شوہر کی سنتی نہیں ہے. شوہر اے بولے تو کیا بولتی ہو پھر، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 50-50 ہے، بلکہ میرا ریشو اب زیادہ ہو گیا ہے، تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، کرتی تو میں ہوں، تو پھر وہ سنو کیوں تمہارا میں. تو وہ جو ماتحتی ہے وہ کمزور ہو جائے گی. پھر یہ مارتا اس کو، اتنی بڑی ہوگی کہ پیسے آئے تو بہت بڑی ہوگی کیا. تو یہ سارے معاملات بگڑتے ہیں. شوہر جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اگر وہ محنت کر کے لاتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، تھوڑا آیا، بیوی صبر کر لے گی، کیونکہ کیا تو صحیح نا اس نے. لاپرواہ اگر بنے گا نہیں، یا پیسہ ہے اس کو ترساتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. اس کے دل میں نفرت ہوگی کہ سب کچھ رہ کے بھی ہم کو بھوکا رکھتا ہی ہے. خود باہر جا کے دعوتیں اڑاتا ہے اور ہم لوگوں کا گھر میں کمتر کھانے پر راضی رہنے کے لیے بولتا ہے، ہم لوگوں کو فقر و فاقے میں رکھتا ہے اور خود دوستوں کے ساتھ جا کے دعوتیں اڑاتا ہے. تو یہ ان کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ جن لوگوں کی غذا کی ذمہ داری اس پر تھی ان سے اس کو روک لے. کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا, ان کی جائز اور بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا. بیوی بیمار ہے لیکن اس کے اندر اتنی حس نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ وہ جا کے بیوی کے لیے دوائی لے کر آئے, بلکہ بھاشن دے رہا ہے اس کو, کیسے کہ بیمار ہوئی تو بہت کام ہوا نا گھر کے اندر تو تھوڑا ایسا ہے, تھوڑا سنبھال کے کام کرنے نہیں آتا کیا, زکام ہو گیا, زکام سے بخار ہو گیا, یہ پانی کے کام تھوڑا سنبھال کے کرنا, بھاشن دوائی لائیے, اب ہو چکی میں بیمار, بعد میں بھاشن دینا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے, کوشش کا بدل بنا لیتا ہے تقریر کو. نہیں, جب کرنے کا وقت ہے تب کرو, جب بولنے کا وقت ہے تب بولو. ہم کیا کرتے ہیں, کرنے کے وقت میں بولتے ہیں نہیں. الفاظ ضروریات کی, ہاں آپ بیوی بھی ایسا کرنے لگے تو بھوک لگی ہے اس کو, تھک کے آئے, ہاں آفس میں کھانا نہیں تھا کیا, ہاں ایسا کرنے لگے, کیا پسند ہے بتا, ارے پہلے کچھ تو بنا کے لا بولے گا وہ آدمی, کیوں, اس لیے کہ بھوک لگی ہے. خالی باتوں سے پیٹ بھرتا نہیں. بعض اوقات آدمی بھی وہی غلطی کرتا ہے, وہ باتوں سے اپنی کوتاہیوں کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں ہوتا. کرنے کے وقت کرے, ذمہ داریاں پوری کرے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 2, بیوی کی جنسی خواہشات کی تسکین, یہ بھی ضروری ہے. جہاں عورت کے لیے ضروری, مرد کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک لمبی روایت ہے, صحابی جنہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص طے کر لیا, انہوں نے رات میں تہجد پڑھوں گا رات بھر, اور دن میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ, ڈیلی روزہ تہجد, روزہ تہجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے آپ ان کے گھر گئے, کیس تھوڑا سیریس ہے یہ, تو آپ گھر گئے, کہا مجھ کو ایسا معلوم پڑا ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو, صحیح ہے, کہا ہاں, مت کرو ایسا مت کرو. اور آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا فلا تفعل, مت کر ایسا. صم وافطر وقم ونم, روزہ رکھ چھوڑ بھی, اور رات میں قیام اللیل کر, آرام بھی کر. اگر ایسا نہیں کرے گا کیا ہوگا, تیری آنکھیں اندر چلی جائیں گی, جسم کمزور ہو جائے گا. تو کیا کر, آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے, تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. اللہ کے بندے رات بھر تہجد پڑھے گا, دن بھر روزہ رکھے گا, تو بیوی کے پاس کب جائے گا. بیوی کی خواہشات کا کیا, چاہے وہ جنسی خواہشات ہوں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو, تو ہر وقت عبادت میں, ہر دن روزے میں. بیوی کا کیا, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے صرف شوہر کا حق بیوی پہ نہیں رکھا, بیوی کا حق شوہر پہ بھی رکھا ہے. بیوی کا بھی حق تیرے اوپر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے, اور ان حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سرحد پر فوجی صحابہ مجاہدین رہتے تھے تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کتنا صبر کر سکتی ہے عورت, تو انہوں نے 4 کہا. ایسا اشارے سے کہا کہ بات ایسی ہے, تھوڑی شرم کی بات ہے, باپ پوچھ رہا ہے, تفصیل سے پوچھا کتنا رک سکتا ہے آدمی بیوی سے, تو ایسا کیا 4. تو انہوں نے حکم دے دیا 4 مہینے سے زیادہ کوئی رکے گا نہیں وہاں پہ, 4 مہینے کے بعد آنا ہے واپس گھر کو. تو بیوی کا حق جو ہے یہ ادا کرنا ضروری ہے کہ ایک انسان بیوی کے ساتھ اتنی دوری نہ رکھے کہ فتنہ بن جائے, اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے, یہ فتنہ بنتا ہے. اس لیے بہت مشکل پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت جو شوہر اس سے دور رہے وہ بری ہوتی, ایسا نہیں ہے, پاک باز عورتیں ہیں, لیکن یہ فتنے کا دروازہ ہے, یہ فتنے کا دروازہ ہے. اس سے آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 4, عدل و انصاف. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, عدل و انصاف اس کو کرنا ہے. اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی گنجائش ہے, اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. جس کی ایک سے زیادہ بیویاں, 2 بیویاں ہوں, اور پھر ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے, ایک ہی کا ہو کے رہ جائے, تو قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ کا ایک حصہ بالکل پست گرا ہوا ہوگا, جسے پیرالیسس میں ہوتا ہے, ایک حصہ دھڑ کا کیا ہوگا,
مائل جھکا ہوا ہوگا، ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دونوں کا حق برابر ادا کرے جتنا اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اور اگر ایک بیوی بھی ہے اس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کرے، کیونکہ ہر ایک حقدار قیامت کے دن آئے گا اور اپنا حق مانگے گا، اس کو دینا پڑے گا، پھر نماز میں سے، زکوٰۃ میں سے، روزے میں سے اور نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ تو بیوی کا بھی حق ہے، اس کا حق دینا ضروری ہے اور عدل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ بیوی میں اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطیوں پر آنکھ بند نہ کرے، ایسی غلطیاں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چائے بنانے میں، کھانا بنانے میں تھوڑی کمی اس کے اندر ہے، کوئی بات نہیں، سیکھتے سیکھتے سیکھے گی، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بد اخلاقی ہے، وہ گھر کے بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے یا پرائے مردوں سے نرم بات کرتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اگر ایسی کوئی چیز اس میں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی ہے، تو اگر کوئی چیز دینی اعتبار سے، اس شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی لگتی ہے، اس کی اصلاح کرے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑے نہیں۔ بھئی بیوی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، نہیں، ایک دائرہ ہے اس کا، ایک حد ہے اس کی کہ آپ کو ٹھیک ہے اس کے دل کی رعایت کرنا ہے، لیکن وہ دائرہ پھلانگ جائے تو آپ کو پھر خاموش نہیں رہنا ہے، آپ کی اصلاح، اس کو اصلاح کی فکر کرنا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہے کہ اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تو بیوی میں اگر کوئی کمی اور یہ خاموش رہتا ہے، اصلاح نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا، صرف بیوی نہیں، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اور یہ اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے۔ بھیڑیا اگر بکری کو اٹھا کے لے کے جائے تو مالک اس سے پوچھے گا جو چرواہا تھا، بکریاں تو بکریاں ہیں، تو کیوں سو گیا تھا، تو نے کیوں ان کو جانے دیا کھائی میں، تو نے کیوں نہیں سنبھالا، میں نے تو تجھ کو طے کیا تھا نا، تو چرواہے سے پوچھ ہوگی۔ امام بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا، والدیوث، اور وہ بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی پر راضی ہو جائے، خباثت گھر میں دیکھیں لیکن اس پر خاموش رہے، بیوی، بیٹی، بیٹا گھر کے اندر دیکھیں بے حیائی چل رہی ہے، چاہے میڈیا میں ہو یا ڈائریکٹ ہو، اور وہ خاموش رہے، اس کے اوپر اصلاح نہ کرے، ان کی ٹوکے نہیں، ان کو روکے نہیں ان کو، تو ایسا آدمی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو گھر کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی ہو یا بچے ہوں، وہ ان کو ان کی اصلاح کرے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ دونوں کو کیا کیا کرنا چاہیے مل کے۔ نمبر 1، گھر میں دینی ماحول بنانے کی فکر کرنا چاہیے، دونوں کو مل کے گھر کا ماحول دینی بنے، گھر میں دین کی بات ہو، علماء کی خطابات گھر میں سنے جائیں، کتابیں دین کی گھر میں پڑھی جائیں، دونوں مل کے دینی دروس میں حاضر ہوں، جہاں بھی انتظامات ہیں وہاں دینی دروس میں مل کے حاضر ہوں، دین سیکھیں، آپس میں مذاکرہ کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، دعوت میں، دین میں، عبادات میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں آپ کے لیے پانی اور مسواک رکھ دیتی تھی، اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے، وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ دین میں مدد کرنا، گھر کا ماحول دینی بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم کھانا پینا، لباس، دوائیں سب انتظام کر رہے، دنیا میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بھوکے نہ رہیں، بیمار نہ رہیں، پریشان نہ ہوں، سارا انتظام دنیا کا کر رہے ہیں۔ آخرت میں زقوم نہ کھائیں، حمیم نہ پئیں، غسلین نہ پئیں، وہاں پریشان نہ ہوں، جہنم کی آگ میں نہ جائیں، اس کی فکر کیا ہے، یہ بھی فکر ضروری ہے۔
تو گھر کا ماحول دینی بنائیں، دونوں مل کے بنائیں، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے عیوب اور کمیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے خوبیوں کو دیکھیں۔ ہر ایک میں کمیاں ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے نہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ بیوی خوبصورت نہیں ہوگی، شوہر خوبصورت نہیں ہوگا، بیوی کام کاج میں تھوڑی سلو ہوگی، شوہر تھوڑا اس میں کوئی کمیاں ہوگی ایسی۔ تو اس طرح سے جو طبعی کمزوریاں ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں شوہروں سے کہا کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بتاؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہا کہ اگر تمہیں بیویاں پسند نہ بھی ہوں، ان کی کسی بات کی وجہ سے دل میں ہو کہ اس میں یہ چیز خراب ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کی، کام کاج کے اعتبار سے یا زبان میں اس کی کچھ لکنت ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے جو کمیاں ہوتی ہے، ہر ایک میں ہوتی، جو شادی کے بعد ہی معلوم پڑتی، شادی کے پہلے معلوم نہیں پڑتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز اس میں دکھائی دے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھ دی ہو سکتا ہے دیکھنے میں اتنی اچھی نہ ہو، سانولی ہو، دیکھنے میں نہیں ہے ٹھیک ٹھاک، ناک تھوڑی سی ایسی ہے، کان تھوڑے بڑے، جو بھی ہو، لیکن بڑی وفادار ہے، خدمت کرتی ہے، با اخلاق ہے، گھر کا جدھر کا ادھر سب رکھتی ہے، تو یہ دیکھو نا، اب شادی ہو گئی، اب یہ دیکھو کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں۔ عیوب پر اگر نظر رکھو گے تو کیا عیوب تمہارے اندر نہیں ہیں؟ عیوب کس میں نہیں ہے؟ انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے، تو اگر ہم ایک دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھیں تو کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، دور جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں گے تو قریب آئیں گے۔ تو بیوی شوہر دونوں کے لیے ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ نمبر 3، غلطیوں پر صبر، مصیبتوں پر صبر اور بہتر حالات کا انتظار۔ اب بھی صحیح ہو جانا سب کچھ، شادی کر کے گئی لڑکی، کام کاج میں تھوڑی کم تھی، فوراً بھیج دیا میکے کو، کیسی لڑکی سے شادی کر دی ہے، یا شوہر دیکھنے میں تھوڑا سا ایسا ہے، بات چیت میں تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، کچھ کمی اس کے اندر ہے، اب کیا کر دیا، لڑکی ناراض ہو کے چلی گئی؟ نہیں، انتظار کریں، تھوڑا وقت لیں، ہو سکتا آج نہیں تو کل حالات بہتر ہوں، حالات فائنینشیلی خراب ہیں، لڑکی ناراض ہو گئی، ایک دم چلی گئی، لڑکی کے اندر تھوڑی سی معلوم پڑا کہ اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے یا فلاں چیز ہے، علاج خود کرنے کی بجائے ماں باپ کے پاس بھیج دیا۔ تو آدمی صبر نہیں کرتا ہے، عورت صبر نہیں کرتی ہے، اچھے حالات کا انتظار کریں، اس کو اب یہاں سے اچھا بنانے کی فکر کریں۔ آج جو بھی ہے انتظار کرنا اور بہتر حالات کا انتظار کرنا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، تو یہ گھر چلتا نہ تو نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالنَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، صبر کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ شوہر کے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا ساتھ مت چھوڑ، صبر کر، اگر وہ کوشش کر رہا ہے اور رزلٹ نہیں آ رہا اس کا ساتھ دے، حوصلہ بڑھاؤ اس کا، چلی مت جا چھوڑ کے اس کو۔ بیوی کی طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، علاج کر رہے لیکن کچھ نہ کچھ کمی ہے، ساتھ مت چھوڑ، امید مت چھوڑ، غصہ مت ہو اس کے اوپر، کیسی شادی کر کے دے دی میرے کو، مت بول، اب تیری ذمہ داری ہے، کر، انتظار کر، آج نہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھے حالات کا انتظار کرنا، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، والفرج مع الکرب، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہی ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یاد رکھو کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف ڈالتا ہے تو کوئی راحت بھی دیتا ہے، کوئی مصیبت آتی تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بھی بناتا ہے، کوئی شر آتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ خیر بھی عطا کرتا ہے۔ تو انسان صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے الفت کا اظہار کریں۔ ہماری ساری محبت دل میں رہتی ہے، ہم کبھی بتاتے نہیں محبت کرتے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ شوہر سے، محبت ہے ہم دل میں۔ اور اگر بیوی بول دے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بولیے محبت نہیں تو کیا ہے، دیکھ کیا لایا تیرے لیے، کپڑے لایا، موبائل لایا، ہاں گاڑی لیا تیرے لیے، فریج لایا اور یہ لایا، واشنگ مشین لایا، یہ سب کیا ہے، محبت نہیں تو کیا ہے، وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ اظہار نہیں کرتے۔ بچے بھی کبھی شکایت کرتے، کبھی شوہر شکایت کرتا، کپڑے دھوتی آپ کے لیے، کھانا بناتی، یہ سب کیا ہے، محبت نہیں تو کیا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔
محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کبھی بیٹھ کے بیوی شوہر سے ایک دوسرے سے بولیں یا اولاد سے بولیں. ہم لوگوں کا یہ قصور ہے کہ ہم محبت کرتے لیکن بولتے نہیں. بولنا بھی اس کو کیسے معلوم پڑے گا بھائی؟ وہ انتریامی ہے کیا؟ اس کو جب آپ اظہار کرو گے تبھی تو معلوم پڑے گا. انسان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کا اظہار کرے. حدیث میں بھی ایک صحابی کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول میں ان سے بہت محبت رکھتا ہوں. کہا بتایا اس کو؟ کہا نہیں. جا بتا. معلوم ہوا کہ صرف محبت کرنا کافی نہیں, محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ہم ساری دنیا میں کر لیتے ہیں لیکن گھر میں نہیں کر پاتے ہیں. بولنے کا رہتا کیا ایسا؟ اچھا نہیں بولنے کا رہتا, گھر میں نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمبر 5, آپسی تعلقات میں سختی کی بجائے نرمی ہونی چاہیے. وقت پہ سختی ہو لیکن عام طور سے کیا ہو؟ نرمی. گھر میں آتے ہی ہٹلر بن گیا, باس ہوں میں گھر کا. نہیں, نرمی ہو. یہ نہیں سمجھے کہ ہم نرم رہیں گے تو ہم کو چبا جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ سخت تھے گھر میں, وقت پہ سخت ہو جاتے تھے, غلطی ہوئی ڈانٹ دیتے تھے, لیکن عام حالات میں نرم رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے. لوگ آپس میں نرمی سے بات کرتے, محبت سے بات کرتے, عزت سے بات کرتے, شفقت سے بات کرتے, بڑے چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے, وہ گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے. کوئی کسی کا نہیں, سب ایک دوسرے کو ڈانٹتے اور نہیں تو کاٹتے, ایسا گھر اچھا نہیں ہے. نفسی والا ماحول گھر کے اندر ہے. نہیں, ایک دوسرے کا سوچتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے بات کرتے, بوڑھوں سے عزت سے بات کرتے, نرمی سے بات کرتے, بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے بات کرتے. یہ گھر اچھا ہے. نرمی یہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے, تو 5 باتیں ہماری ہوئی, 5 باقی رہی. چاہے تو اذان کے بعد بول سکتے ہیں. چلے گا؟ نہیں چلے گا تو بولوں گا انشاءاللہ. اذان کا وقت ہو گیا, 8:30 کی اذان ہے. اذان کے بعد ہم لوگ 5 باتیں مختصر میں بول دوں گا میں. 2 منٹ ہیں؟ ٹھیک. نمبر 6, گھر کے معاملات میں بیوی شوہر آپس میں مشورہ کریں, خاص کر کے بڑے معاملات میں. بیوی کے پاس اچھی خاصی پراپرٹی تھی, ہاں بھائی کو دے دی, وہ بھی کون سا خلیرا پھوپیرا بھائی, اس کو دے دی. بہن کو دے دی, شوہر سے پوچھا تک نہیں. اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. ٹھیک ہے وہ اس کا تھا, لیکن شوہر سے مشورہ نہیں کیا, اس کو برا لگے گا. شوہر جا کے بیٹی کا رشتہ بھی طے کر کے آیا, بیوی سے پوچھا بھی نہیں. اتنا بڑا ایشو ہے, اس کی بھی تو بیٹی ہے. ٹھیک ہے تیرا حق ہے, لیکن تو بیوی سے پوچھا نہیں. ایسے کئی معاملات گھر میں ہوتے ہیں کہ شفٹنگ کر رہا ہے اور بیوی کو نہیں بتایا. بیوی بہت بڑا قدم اٹھا لی, جانے کی ساری تیاری کر لی, میں کہ جا رہی ہوں, میں بہت دور ہیں, ٹرین سے جاتے ہیں, ٹکٹ وکٹ بھی بنا لی, شوہر کو بتائی نہیں اب تک. جا رہے ہیں ہم لوگ, کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں کہ جا رہی ہوں. میں تو معلوم نہیں, واٹس ایپ پہ میسج کی تھی نا. شوہر کو کیسا لگا, اتنا بڑا ڈیسیجن تو نے لیا, کتنے دن کے لیے جا رہی؟ بولے 1 مہینے کے لیے. اور 1 مہینے کے لیے جا رہی؟ بولے مئی کا مہینہ ہے نا. تو بتایا تک نہیں, ڈسکس نہیں کیا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیرے نزدیک میری کوئی ویلیو نہیں, میرے نزدیک تیری کوئی ویلیو نہیں, ایسا ہوتا ہے. بات چیت کرنا, مشورہ کرنا, اس سے حل اچھا نکلتا ہے. خاص کر کے مسائل جب گھر میں آئے, مسائل کے حل کے لیے آپس میں ڈسکس کرنا اور بڑے ڈیسیجن مل کے لینا, اس سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے اور فرکشن نہیں رہتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم. اللہ کی قسم, جب بھی کچھ لوگ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ جو بھی حالات آئے ہیں ان میں بہتر کی رہنمائی ان کو دے دیتا ہے. ڈسکس کرنے سے گھر میں حل اچھا نکلتا ہے. تو الادب المفرد میں روایت موجود ہے. 6 ہو گئی, 4 باقی انشاءاللہ. 7ویں چیز, بیوی شوہر ایک دوسرے کا تعاون کریں, گھر کے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, لہٰذا حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں, صحت کا معاملہ بنتا بگڑتا رہتا ہے. ایک دوسرے کا تعاون کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک، اور نیک بیوی جو دین و دنیا کے معاملے میں تیری مدد کرے، تیرا تعاون کرے، خیر مکنز الناس، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو دین و دنیا کے معاملے میں تیرا تعاون کرے، کوآپریٹ کرے تیرے ساتھ، یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو جو کوآپریٹ کرے شوہر کے ساتھ میں، اس کو دنیا کے خزانوں سے بہتر کہا ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے عورت کے لیے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسود تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا، کہتے ہیں سألت عائشہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت کان یکون فی محنت اہلہ، یا تعنی خدمت اہلہ، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ گھر میں گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ گھر کے کام کاج میں اگر ضرورت پڑے تو ہاتھ بٹانا، گھر کے مسائل، سودا ہے، کچھ لانا ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے اور بیوی بے پردہ جا رہی لانے کے لیے، کیونکہ یہ لاتا ہی نہیں۔ ایسی کئی ذمہ داریاں ہوتی جو آدمی نہیں نبھاتا گھر کی، بعض اوقات بیویوں کو ہی کرنا پڑتا ہو، تو گھر کی ذمہ داریوں میں یہ کچھ نہ کچھ کام آئے، گھر کے مسائل حل کرنے میں اس کا بھی کچھ کوآپریشن ہونا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 8، ایک دوسرے کی چاہت، جائز چاہت کا خیال رکھنا۔ بیوی کو فلاں چیز کھانا پسند ہے، ترساتا مہینوں تک، شوہر کو یہ اچھا لگتا، ترساتی اس کو، بے وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی جائز خواہشات کا، وہ چاہ رہی ہے میں کہ جانا چاہتی ہوں، والد صاحب بیمار ہیں، ملنے جانا ہے مجھ کو، کئی دنوں سے نہیں گئی، نہیں، کیوں نہیں بولا نا، میں شوہر ہوں کہ تو شوہر ہے، بے وجہ، اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ جو جائز چاہتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے شوہر ہے، کچھ چاہتا ہے، اس کو بیوی وہ الٹا کرتی ہے، ہمیشہ اس کی بات نہیں مانتی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے لمبی روایت ہے، اس میں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، حبشی مسجد کے اندر تلوار اور ڈھال سے، برچھی سے کچھ اس طرح کا جو ہے پلے کی طرح کر رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے، لڑنے جیسا کر رہے تھے، ایک ڈیمو تھا وہ، سمجھ لو، لڑنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو کہا دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا میرے پیچھے کھڑی رہو، اور پیچھے کھڑے کر کے آپ کے گال کے پاس سے عائشہ فرماتی مجھے آپ نے دکھایا، اور آپ نے کہا اے بنی ارفدا، اور کرو، اور آپ نے دکھایا اپنی بیوی کو کہ دیکھو یہ ایسا لڑتے ہیں آپس میں، حبشی لوگ آپس میں اس طرح سے لڑ رہے ہیں، آہستہ سے سلو موشن میں جو کرتے ہیں نا، اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دکھایا بیوی کو، تمہارا کیا کام ہے لڑنے جھگڑنے کا، تم کو کیا معلوم ہے، جاؤ کھانا پکاؤ، نہیں، آپ نے دکھایا کہ کبھی خواہش ہے کوئی چیز ایسی جو حرام نہیں ہے، کیوں نہیں، کوئی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کیوں نہیں، جائز خواہشات کو پورا کیا جائے اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو تو، دونوں کے لیے ہے یہ۔ حضرت عائشہ اپنے رمضان کے جو قضا روزے ہوتے تھے ان کو ٹالتی رہتی تھیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خواہش ہو۔ کب پوری کرتی تھی؟ شعبان میں۔ کیوں؟ شعبان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، آپ بھی روزے سے، میں بھی روزہ، تو ایسا کرتی تھی۔ سوچئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ اچھا گھر ہے جس میں بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا خیال رکھے۔ نمبر 9، ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، شک نہیں، بھروسہ ہو۔ بیوی شاپنگ کے لیے گئی، ٹھیک ہے، آپ تو گئے نہیں کیونکہ آپ کو میچ دیکھنا تھا، اب گئی، کہاں گئی تھی؟ شاپنگ میں گئی تھی، کون سی دکان میں؟ رسید بتاؤ، کتنا ہوا یہ بتاؤ، ایگزیکٹلی دیکھا، ٹوٹل بھی مار رہا اس نے، میتھس بھی کچا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، بولی آپ ذرا اچھے سے چیک کرو، کیلکولیٹر لگی کی تو واپس وہی صحیح ہے۔ شک کی مزاج ایک دم۔ ماں کیا تو نہیں گئی تھی نا؟ نہیں گئی تھی، میں فون کر کے پوچھ رہا، اور ویسی بیوی، سیکرٹری کا فون آیا، باس نے بلایا جلدی آجیے، ایکسٹرا آج بہت جلدی کام ہے، باہر کے لوگ آ رہے کمپنی دیکھنے کے لیے۔ اس کا فون کیوں آتا تم کو بار بار؟
وہی کیوں کرتی, دوسرا کیوں نہیں؟ آدمی نہیں ہے کہ کمپنی میں تمہارے, ارے وہی سیکرٹری, بھائی باس اسی کو بولتا ہے, میں تھوڑی بولا کرنے کے لیے. پھر شوہر سو گیا, آنگھ اٹھا لے کے اس کا فون پورا چیک کر رہی, چیٹنگ اس کی کسی کس سے. نہیں ہونا چاہیے. شک بانجھ نہیں ہوتا ہے کبھی. اس کے بچے ہوتے ہیں, شک کے بچے ہوتے, پھر اس کے بچے ہوتے, بہت بچے ہوتے اس کے, پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے اور بہت دور تک یہ بگاڑ جاتا ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. بدگمان نہیں ہونا, ایک دوسرے کے بارے میں بلا وجہ شک نہیں کرنا. بخاری اور مسلم حدیث ہے. نمبر 10, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. بیوی شوہر کے لیے کرے, شوہر بیوی کے لیے کرے, موت کی نہیں, اس کے لیے خیر کی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں متقین کا امام بنا. بیوی اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے. ایک روایت بیان کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس, ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ بہت خوش ہیں, آپ کا مزاج میں انشراح ہے. قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی, میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے, میرے لیے دعا کیجیے. قال اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت. آپ نے دعا کر دی, کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے, اگلی پچھلی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں, کھلے چھپے جو بھی گناہ ہوئے ہوں, ہر خطا ہر کوتاہی اور غلطی کو معاف کر دے. فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک. اتنی خوش ہوئی کہ ہنسی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی خوشی سے, اور اپنی گود میں اپنا سر رکھ کے ہنسنے لگی, خوش. قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرک دعائی. آپ نے فرمایا اے عائشہ میری دعا سے تم کو خوشی ہو رہی ہے؟ قالت وما لی لا یسرنی دعاؤک. کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں کیسے خوش نہیں ہوں گی, اتنی اچھی دعا آپ نے کی ہے, کیسے خوش نہ ہوں. فقال واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح. آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں, ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. تو تم نے کہا تو میں نے تمہارے لیے بھی کر دی, ویسے بھی امت میں وہ ہے ہی ہیں, لیکن اسپیشلی جب کہا تو اسپیشل دعا ان کے لیے کر دی. اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے بیوی شوہر کے لیے دعا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور ہمارے گھروں کو عافیت والا بنائے, آپس کی محبت ہمارے اندر پیدا کرے اور سکون والا ہمارے گھروں کو بنائے. اللہ تعالی. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.